السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی شیخ. جی شیخ. ابے بھائی کیا کر رہی ہے؟ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ہیلو پلیز میری کلاس چالو ہے. میں بھی بعد میں فون کرتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد. یہ نبی داؤد سنن ترمذی مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں تو نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں نے کیوں پیش کیا آپ کے سامنے؟ جی کوئی صاحب بتائیں گے کیا وجہ ہے؟ شیخ جی آپ نے جو حدیث ذکر کی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ذکر کرنے کا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے، تو اس سے یہ چیز نہ سمجھا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور کوئی صاحب بتائیں. شیخ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حدیث کا منظر یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں، گرچہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج نہیں کی ہے. کوئی اور صاحب؟ شیخ مجھے یہ لگتا ہے کہ آن لائن تعلیم میں تھوڑی بہت پریشانی آ رہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا اظہار کیا جائے تاکہ برداشت کیا جائے. تین لوگ ہو گئے جی. تو یہ حدیث میں نے اس لیے پیش کی ہے کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ المسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے. المسلسل بالاولیہ یعنی میں نے یہ حدیث ہمارے شیخ محمد ہادی المدخلی حفظہ اللہ، انہوں نے ہمیں سب سے پہلے یہ حدیث سنائی تھی، ان سے ہم نے درس حدیث لیا. انہوں نے سب سے پہلے جو حدیث ہمیں سنائی تھی وہ یہ تھی. ان کے استاد نے ان کو سب سے پہلے جو حدیث سنائی تھی یہ والی حدیث. اسی طرح سلسلہ آگے تک بڑھتا جاتا ہے تو اس حدیث کو المسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھائی ہے، حدیث کا درس آپ کو نہیں دیا ہے، تو میں نے چاہا کہ سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو یہ والی حدیث بنا دوں جو حدیث المسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے. یا اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ والی حدیث پیش کی. واضح ہے؟ اب اس کے بعد آپ حضرات کی جو ترتیب ہے کلاس کی اس کے اعتبار سے ترتیب وار لوگ عبارت خوانی کریں گے اور اس کو ادھر سے شرح ہوگی انشاءاللہ. تو پہلا نام شروع میں کس کا آتا ہے؟ احتشام. جی احتشام. اچھا اردو جو اردو کی لسٹ ہے اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں. چلیے تو احتشام صاحب چلیے عبارت خوانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب بدء الوحی. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى
آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه ان کے بعد الانصاری کیسے ہو جائے گا؟ ان یحیی بن سعید الانصاری، ان کی طرح مجرور ہے تو اس کی صفت نسبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز جو کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد آپ سیدھے دیکھ رہے ہیں کتاب بدء الوحی، اور آگے ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر شروع میں آپ کو کوئی خطبۃ الکتاب نہیں ملے گا، کوئی مقدمہ اور کوئی تمہید نہیں ہے جس کا آغاز حمد و صلاۃ سے ہو، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس طرح اور مختلف کتابوں میں ملے گا آپ کو، لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کر کے کتاب کا آغاز کر دیا ہے، اور کوئی بھی یہاں پر خطبۃ الکتاب نہیں ہے جس کا آغاز حمد و صلاۃ سے ہو. تو امام بخاری رحمہ اللہ پر اس طرح کا اعتراض یہاں پر کیا گیا ہے کہ آخر انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز خطبۃ الکتاب سے کیوں نہیں کیا جس کے شروع میں حمد و صلاۃ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے کل خطبۃ لیس فیہا شہادۃ فہی کالید الجسماء. ہر وہ خطبہ جس کے اندر شہادت موجود نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ہاتھ ہو تو اس میں ہو، اسی طرح سے وہ خطبہ بھی ہوا کرتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر عمل کرتے ہوئے آخر کیوں اپنی کتاب کا آغاز حمد و صلاۃ سے نہیں کیا؟ اب علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے. پہلا یہاں پر اشکال یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں خطبۃ الکتاب کیوں نہیں موجود ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خطبۃ الکتاب کا ایک ہی طریقہ تو نہیں ہوتا ہے. آپ نے ایک طریقہ سمجھ رکھا خطبۃ الکتاب کا، وہی طریقہ ہو، بلکہ الگ الگ انداز خطبۃ الکتاب کے ہو سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے، وحی کے مسائل سے کیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر میں نے وحی سنت کو جمع کرنے کا ارادہ کیا. کتابوں کا آغاز ملے گا آپ کو، کہیں کتاب الطہارہ سے ملے گا آپ کو، کہیں کتاب الایمان سے آپ کو ملے گا، الگ الگ اب کہیں کتاب الصلاۃ سے آپ کو آغاز ملے گا. تو مختلف کتابوں کے اندر الگ الگ آپ کو ملیں گے ابواب، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے ہٹ کر کے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس کتاب کے اندر میں نے وحی سنت کو جمع کرنا ہے. اور اس کے بعد اس باب کے اندر بھی سب سے پہلی جو حدیث رکھی امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. ہر ایک خطبے میں کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے، اس میں ریا کا شائبہ موجود نہ ہو. تو یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اور اس باب میں یہ حدیث ذکر کر کے یہ بتانا چاہے میں نے اس کتاب کے اندر وحی سنت کو جمع کرنا چاہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے
ہمارے اس عمل کو اپنے لیے خالص بنائے، اس کتاب کے مؤلف کے لیے بھی اور اس کتاب کے پڑھنے والے کے لیے بھی۔ تو خطبے کا کوئی ایک انداز نہیں ہوتا ہے کہ اس سے عدول ممکن نہیں، اور وہی انداز ہونا چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ انداز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا مسئلہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حمد و صلاۃ سے آغاز نہ کر کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کر دیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الحمدللہ والصلاۃ، یہ حمد و صلاۃ شروع میں یہ زبان سے کہنا بھی ہو سکتا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ اسے تحریر میں بھی لایا جائے۔ یہ حمد و اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حمد و صلاۃ ہونا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، لیکن کیا اسے تحریر میں لانا ضروری ہے یا نطقاً آدمی اگر زبان سے کہہ دیا تو وہ بھی کافی ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کی تالیف کے وقت نطقاً اپنی زبان سے حمد و صلاۃ کیا ہوگا، بلکہ کیا ہوگا نہیں۔ آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس سے پہلے پڑھا کہ جب بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر کوئی حدیث درج کرتے تھے، وہ سب سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، صحت کا یقین ہوتا تھا، تب جا کر کے اس کتاب میں کوئی حدیث رکھا کرتے تھے۔ تو صرف امکان نہیں کہ ایسا کیا ہوگا، بلکہ اس سے پڑھ کر کے وہ غسل کر کے 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، تب اس کتاب کے اندر کوئی حدیث درج ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کہاں لازم آتا ہے حمد و صلاۃ سے کہ وہ تحریر کے اندر بھی موجود ہو؟ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں، جو مختلف بادشاہوں کے نام آپ نے روانہ کیے تھے، جو آپ کے معاہدات میں جو آپ نے معاہدے کیے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے، ان کا آغاز بھی دیکھ لیں، سب کا آغاز آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملے گا۔ کسی کے اندر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہاں شروع میں حمد و صلاۃ موجود ہو۔ جلدی آپ کے سامنے جو آپ نے ہرقل کے نام خط لکھا تھا، روم کے بادشاہ کے نام، اس میں بھی آپ کو شروع میں حمد و صلاۃ نہیں ملے گا، بلکہ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو یہ جواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اور بھی بہت سے جوابات دیے ہیں، لیکن بہرحال وہ جوابات محل نظر ہیں، صحیح نہیں معلوم۔ دوسرے شارح بخاری حافظ عینی رحمہ اللہ، انہوں نے بتایا کہ علماء کرام نے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے بہت سارے عذر پیش کیے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں حمد و صلاۃ کیوں نہیں رکھا اور خطبۃ الکتاب ذکر کیوں نہیں کیا، لیکن جتنے جوابات انہوں نے دیے ہیں، سارے جوابات یہ ناقابل قبول ہیں، سارے جوابات ناقابل قبول ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے 7 جوابات ذکر کیے ہیں اور سب کی تردید کر دی، یہ جواب بھی صحیح نہیں، یہ جواب بھی صحیح نہیں، مختلف جوابات انہوں نے دے کر کے تردید کیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے آگے کہا ہے الاحسن بھی، کہ ان جوابات میں سب سے بہتر جواب، انہوں نے کہا ان جوابات میں سب سے بہتر جواب وہ ہے جو ہمارے بعض مشائخ نے جواب دیا۔ ان جوابات میں، یہ کتاب آپ لوگوں کو نظر آ رہی صاحب نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ تو ان جوابات میں انہوں نے کہا کہ سب سے احسن جواب وہ ہے جو ہمارے بعض مشائخ نے دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کی طرف جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز خطبہ سے کیا تھا، اور اس کے شروع میں حمد و صلاۃ بھی موجود ہے، اور ان کے مسودہ میں موجود تھا، جیسا کہ ان کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن وہ بعض لوگ جنہوں نے اس کتاب کی تبعیض کی، ان سے لکھنے سے رہ گیا، چھوٹ گیا، خطبۃ الکتاب درج نہیں کر سکے وہ، اور اس کے بعد وہ کتاب ایسے ہی چلتی ہے۔ جواب سمجھ آیا آپ کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز حمد و صلاۃ سے کیا تھا، خطبۃ الکتاب سے کیا تھا، ان کے مسودہ میں موجود تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کتاب کی تبعیض کی
اور کتاب کا نسخہ تیار کیا، ان سے لکھنے سے رہ گیا خطبۃ الکتاب، اور اسی طرح پھر کتاب آگے چلتی رہی اور ہمارے سامنے خطبۃ الکتاب موجود نہیں ہے۔ یہ جواب دیا انہوں نے، اور اس جواب کو حافظ عینی رحمہ اللہ نے کہا کہ سب سے بہتر جواب یہ ہے۔ تو گویا کہ ہونا چاہیے اور ان کی کتاب میں تھا، لیکن لوگوں سے چھوٹ کے ایسے چلتا رہا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جوابات کا ذکر کرنے کے بعد اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جتنے بھی جوابات ہیں، سارے جوابات میں سب سے بعید جو جواب ہے، یہ سارے جوابات میں جو سب سے بعید جواب ہے، وہ جنہوں نے کہا ہے، دعویٰ کیا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب سے کیا تھا لیکن بعض لوگوں سے چھوٹ گیا ہے، یہ سب سے بعید جواب ہے جس کو انہوں نے سب سے بہتر جواب کہا۔ ابن حجر نے کہا سب سے بعید جواب ہے، جس نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے ائمہ کی تصانیف کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا ہوتا، یہ جواب نہیں دیتے، اس زمانے کے ائمہ کی تصانیف دیکھ لیں تو نظر آئے گا آپ کو کہ دیگر ائمہ کے یہاں بھی ان کی کتابوں میں یہ خطبۃ الکتاب صلاۃ نہیں موجود۔ امام مالک کی موطا دیکھ لیجیے آپ، وہاں آپ کو خطبۃ الکتاب نہیں ملے گا۔ مصنف عبد الرزاق دیکھ لیجیے آپ، وہاں خطبۃ الکتاب آپ کو نہیں ملے گا۔ مسند احمد دیکھ لیجیے آپ، وہاں خطبۃ الکتاب نہیں ملے گا۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان ساری کتابوں کو آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو خطبۃ الکتاب نہیں ملے گا۔ اکثر محدثین کی کتابیں ملے گا، ہاں کچھ ہیں جن کی کتاب ملے گا، لیکن یہ کہنا یہ سے دیگر مصنفین نے ذکر کیا تھا، امام بخاری نے اپنی دیگر کتابوں میں ذکر کیا ہے، ویسے آج موجود تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث کی اور کتابیں دیکھ لیجیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد دیکھ لیجیے، وہاں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جزء رفیع الدین دیکھ لیجیے، وہاں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو حدیث کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آپ کو خطبۃ الکتاب نہیں ملے گا۔ ہاں امام مسلم کی کتاب میں خطبۃ الکتاب موجود ہے، بلکہ خطبۃ الکتاب ہی نہیں، وہ مستقل کتاب ہے ایک، وہ مستقل کتاب ہے، فن مصطلح کی ایک مختصر اس سے کتاب آپ مان سکتے ہیں، تو مستقل کتاب ہے جس کے آغاز میں انہوں نے یہ رکھا ہے۔ باقی جو کتابیں کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع ہوتی ہیں، کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو خطبۃ الکتاب نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہ مختلف جوابات لوگوں نے دیے، صحیح بہتر یہی ہے کہ عموماً علماء کرام اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ کتابوں کے شروع میں حدیث کی، خاص طور سے حدیث کی کتابوں کے شروع میں حمد و صلاۃ کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اگر کوئی اس طرح کا جواب دیتا ہے جو حافظ عینی رحمہ اللہ نے دیا ہے، تو گویا کہ کہنا پڑے گا کہ ان تمام ائمہ اور مصنفین کی کتابوں میں خطبۃ الکتاب موجود تھا، لیکن مقیدین سے چھوٹ گیا ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کتاب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے بعد یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عام روش اور عام طریقے سے ہٹ کر کے اپنی کتاب کا آغاز نہ کتاب العلم سے کیا، نہ کتاب الایمان سے کیا، نہ کتاب الصلاۃ سے کیا، نہ کتاب الطہارہ سے کیا، بدء الوحی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک بات تو یہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ دین کے جتنے بھی امور ہیں، چاہے ان کا تعلق ایمانیات سے ہو، عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، جن سے بھی ان کا تعلق ہو، ان سب کا دار و مدار وحی پر ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو، چاہے وحی غیر مطلوع۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جواب جو علامہ سندھی رحمہ اللہ نے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے اور کتاب الایمان پر اس کو مقدم کیا ہے، اس وجہ سے اس پوری کتاب کے اندر جو کچھ آگے آ رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور اس کا قابل عمل ہونا اس
اس بات پر موقوف ہے کہ ذات کا یہ کلام ہے، وہ اللہ کا نبی تھا، موحی الیہ تھا، اس پر موقوف ہے۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کے آغاز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا چاہے، آپ کے موحی الیہ ہونے کو ثابت کرنا چاہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے جن پر اللہ کی وحی آیا کرتی تھی۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہیں بلکہ من جانب اللہ ہے، لہذا ہمارے لیے ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ لہذا گویا کہ جو شروع میں رکھا گیا ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ جس کا کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس ذات کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، پہلے اس کا مقام سمجھ میں آ جائے، اس کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے، اس کے سورسز کیا ہیں وہ سمجھ میں آ جائے، وہ شخصیت کہاں سے باتیں بیان کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا اس باب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی، لہذا آپ کی ہر بات ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اس لیے عام روش سے ہٹ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے اور بدء الوحی سے کیا ہے۔ تو یہاں پر آغاز کتاب بدء الوحی سے ہو رہا ہے۔ الوحی کسے کہا جاتا ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہوتا الاعلام فی خفا، الاعلام فی خفا، چپکے سے کسی کو کوئی بات بتا دی جائے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وحی کتابت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مکتوب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، الہام کے معنی میں بھی وحی کا استعمال ہوتا ہے، امر اور اشارہ کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے لفظ وحی کا استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وحی کا بنیادی معنی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو کوئی بات بتا دینا، اب وہ چاہے کلام کے ذریعے سے ہو، چاہے تحریر کے ذریعے سے ہو، چاہے اشارے کے ذریعے سے ہو، کسی ذریعے سے بھی اپنی کوئی بات دوسرے تک پہنچا دے تو لغت میں اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا وحی کا لغوی معنی، لیکن وحی کا جو شرعی معنی ہوتا ہے وہ ہے الاعلام بالشرع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کو شریعت کے اطلاع دینا، شرع کی خبر دینا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ اور دوسری تعریف کی گئی ہے کہ وحی کی ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مفعولی معنی ہو گیا، وحی کا مفعولی معنی ہو گیا۔ مفعولی معنی کے اعتبار سے یہ تعریف ہو گئی۔ اور جو پہلی تعریف الاعلام بالشرع، جو وحی کا مصدری معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، خبر دینا، اس کے اعتبار سے ایک تعریف ہے الاعلام بالشرع، دوسری تعریف ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ۔ تو یہ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی کے اندر جو سب سے پہلا باب قائم کیا ہے وہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لفظ باب ہے ایک بار پہلے بتا دیا جائے آپ کو، آگے جہاں بھی آئے گا اس پر آپ محمول کر لیں۔ یہ تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، باب، بابو اور باب۔ جب آپ بابن پڑھیں گے تو گیا کہ ہاذا باب، مبتدا اور خبر ترکیب مکمل ہو گئی، یعنی یہ ایک باب ہے۔ اب آگے جو ہے مسئلہ اس میں کیا بیان ہوگا وہ آگے ذکر ہے، کیف کان بدء الوحی، تو گیا کہ بابن یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی اور وہ ہاذا باب۔ اور اگر تنوین نہ ہو تو بھی آپ نا محذوف معنی کہیں گے ہاذا باب کیف کان، تو ہاذا مبتدا، باب اس کی خبر، البتہ وہ مضاف ہے اور بعد والا جملہ اس کا مضاف الیہ ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، تو ہو گیا ہاذا باب کیف کان بدء الوحی۔ یہ دوسرا ہو۔ تیسرا ہے باب، سکون کے ساتھ، کوئی ترکیب نہیں ہے بلکہ یہ جہاں پر بھی کوئی نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہاں لفظ باب ایسے لکھ دیا جاتا ہے، ترکیب میں نہیں واقع ہوتا ہے وہ یہ آپ بتائیں کہ یہ ہے کہ خبر ہے، نہیں کچھ نہیں، ایک فصل کے لیے اور ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کا
جاتا ہے یا ایسے وہ ساکن ہوتا ہے اس پر کوئی اعراب نہیں آتا ہے. یہ تین طرح سے پڑھا جاتا ہے. آگے آپ دیکھیں گے بعض مقامات ایسے آئیں گے جہاں صرف باب موجود ہے, باب کے ساتھ کوئی بھی عنوان آپ کو نہیں ملے گا. اب اس کے بعد مفہوم کیا ہے باب کا؟ تو باب کا مفہوم ہے کئی بکانا بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی یہ وحی جسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے جو قرآن ہے, اور یہ وحی جسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے جو حدیث ہے, یہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو کہاں سے آئی, کس طرح سے آئی, ان ساری چیزوں کا بیان جہاں پر ہوگا وہ اس باب کے اندر ہوگا. یہاں یہ بتایا جائے گا کہ یہ وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا آغاز ہوا کیسے, شروعات کیسے ہوئی, اور اسی طرح سے کہاں سے یہ آپ پر کلام نازل ہوا, یہ باتیں آپ کی طرف کہاں سے آیا کرتی تھی. اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ بتانا مقصود ہے, جبکہ امام علامہ سندی رحمہ اللہ نے کہا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کو بتانا یہاں پر یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنائے, نبوت بنائے گئے, آپ کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا, یہ یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ پہلے پیش کیا ہے کہ یہ کتابی امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے رکھی ہے, لہذا انہوں نے کہا یہ باب اس لیے قائم کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے, آپ نبی بنائے گئے تو کس طرح سے آپ نبی بنائے گئے, آپ پر کس طرح سے وحی کے نزول کا آغاز ہوا, یہ ساری باتیں ہیں جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پر رکھا ہے, اور آگے جو باب کے اندر حدیث ہے ان سے میں یہ بات ثابت کرنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں موجود ہے قول اللہ جل ذکر, مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور قول اللہ بھی پڑھا گیا ہے, باب و کیف کانا و باب دونوں طرح سے یہ پڑھا گیا ہے. تو وقول اللہ جل ذکر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. یہاں دیکھیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں کوئی حدیث ذکر کرنے سے پہلے قرآن کی آیت ذکر کی ہے. چنانچہ حافظ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ کی عام عادت ہے کہ حدیث کے ساتھ ساتھ باب کے تحت کوئی قرآنی آیت بھی ذکر کرتے ہیں جو اس کے مناسب ہوا کرتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود صرف اور صرف احادیث کو جمع کر دینا نہیں ہے, بلکہ مختلف مسائل ہیں, مختلف فقہی چیزیں ہیں جن کے لیے استدلال کرنا ہوتا ہے, لہذا وہ استدلال حدیث سے بھی کرتے ہیں اور وہ استدلال قرآن کی آیات سے بھی کرتے ہیں. تو کچھ مسائل ہیں, ان مسائل کے لیے انہیں استدلال کرنا ہے, لہذا وہ استدلال قرآن میں اگر کہیں موجود ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں, یا اسی طرح سے قرآن کے علاوہ حدیث میں موجود ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں. عموماً ملے گا آپ کو جہاں بھی کسی نئی کتاب کا آغاز ہوگا, نئی کتاب کے آغاز سے پہلے آپ کو قرآنی آیات ملیں گی جن کا تعلق اس کتاب سے ہے, ان مسائل سے. جب وضو میں پہنچیں گے آپ تو آیت وضو آپ کو ملے گی, غسل میں پہنچیں گے آپ تو آیت غسل ملے گی, آپ علم میں پہنچیں گے آپ تو علم کی اہمیت کے تعلق سے آپ کو ملے گی, کتاب الایمان میں پہنچیں گے آپ وہاں قرآنی آیات آپ کو ملیں گی. تو جب امام بخاری رحمہ اللہ کسی نئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور اس تعلق سے قرآن کے اندر کوئی آیت موجود ہے تو اس کا تذکرہ وہاں پر کیا کرتے ہیں. یہ عام طریقہ امام بخاری رحمہ اللہ کا, لہذا یہ سمجھنا امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف بس احادیث لا کر کے ذکر کرتی ہیں, یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے. احادیث بھی ذکر کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان احادیث سے استدلال بھی کیا ہے, اور جہاں ضرورت پڑی ہے قرآنی آیات بھی پیش کی ہیں تاکہ ان سے بھی استدلال کیا جائے. باقی انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں تو کل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی.
اس کے علاوہ ایک صحیح بخاری کا جو ہندوستانی نسخہ ہے، انڈین نسخہ، وہ بھی کچھ لوگوں نے PDF بنا کے ڈالا ہے. البتہ اس کی جو کتابت ہے وہ قلم ہاتھ والی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ٹائپ ہے. تو اور مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ شاید متقن ہو، زیادہ بہتر نسخہ ہو. تو اگر آپ حضرات کہیں تو وہ بھی کسی وقت میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. جیسے اب دیکھیں اس کے اندر شروع ہی میں دیکھا آپ نے ان یحییٰ بن سعید الانصاری لکھا ہوا ہے، انصاری ہونا چاہیے. تو اگر سمجھیں آپ مناسب، گزرا سا لمبا، میرا خیال ہے 140 MB کے آس پاس. تو جب دیکھیں آپ کلاس ہو جائے، آپ کے پاس کتنا بچا ہوا ہے، یا جمعہ کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھائی نہیں ہوتی تو اس دن آپ کو اپنے موبائل پر آپ اسے لوڈ کر سکتے ہیں. تو بھیج اگر آپ دیجیے. کہیں تو جی بھیج دیجیے شیخ. ٹھیک ہے، بھیج دوں گا میں اس کو. اس میں حواشی بھی موجود ہیں، جو یہاں پر حواشی ہوتے ہیں، جو لبریز صاحب کو نسخہ ملتا تھا اس کے حواشی بھی موجود ہیں. یہاں پر کمپیوٹر میں نے لوڈ کر رکھا ہوں. تو آپ کہیں تو کل سے میں اسی کو یہاں پر شیئر کرتا ہوں اسکرین پر. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ. جی.